حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابن عمر کے پاس آیا تو اس نے کہا فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، پس اگر تو اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو پھر میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت یا اس امت میں زمین میں دھسنا، صورت مسخ ہو جانا یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 116۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جاہلیت میں وفات پانے والے اپنے 2 بچوں کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں جب آپ نے ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھے تو فرمایا اگر آپ ان دونوں کی جگہ دیکھ لیں تو آپ ان سے بغض رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سے جو میری اولاد پیدا ہوئی ہے، آپ نے فرمایا جنت میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور ان کی اولاد جنت میں، مشرک اور ان کی اولاد جہنم میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 117۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے وہ تمام روحیں جنہیں اس نے ان کی اولاد سے روز قیامت تک پیدا کرنا تھا نکل آئیں، اور ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا دیا۔ پھر انہیں آدم پر پیش کیا تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا تمہاری اولاد۔ پس انہوں نے ان میں ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پیشانی کا نشان انہیں بہت اچھا لگا۔ انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار آپ نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار میری عمر سے 40 سال اسے مزید عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کی عمر کے 40 برس باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آیا تو آدم نے فرمایا کیا میری عمر کے 40 برس باقی نہیں رہتے؟ اس نے جواب دیا کیا آپ نے وہ اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ آدم نے انکار کر دیا۔ اسی طرح اس کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم بھول گئے اور اس درخت سے کچھ کھا لیا تو اب اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم نے خطا کی اور اس کی اولاد بھی خطا کار ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 118۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، جب انہیں پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دائیں کندھے پر مارا اور سفید اولاد کو نکالا جیسے چونٹیاں ہوں، اور اس نے ان کے بائیں کندھے پر مارا تو کالی اولاد نکالی جیسے کوئلہ ہو۔ تو اللہ نے ان کے دائیں طرف والوں کے متعلق فرمایا یہ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور جو ان کے بائیں کندھے کی طرف تھے ان کے متعلق فرمایا یہ جہنمی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 119۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ نامی صحابی بیمار ہو گئے تو ان کے ساتھی ان کی عیادت کے لیے آئے تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ نہیں فرمایا اپنی مونچھیں کتراؤ پھر اس پر قائم رہو حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور فرمایا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل نے اپنے دائیں ہاتھ سے مٹھی بھری اور دوسرے ہاتھ سے دوسری اور فرمایا یہ اس جنت کے لیے ہے اور یہ اس جہنم کے لیے ہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں ان 2 مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 120۔